بزرگان محترم، سامعین عظام اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے جس کا تعلق ماہ محرم الحرام سے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ محرم الحرام، سال کا پہلا مہینہ۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے قمری مہینوں کی تعداد کتاب الہی میں یعنی لوح محفوظ میں 12 مہینے مقرر ہیں، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ مگر بعض منحوس جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے خاندان کے 72 افراد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے یہ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کا کوئی عمل نہیں کرتے، اور تجارت کے کسی کاموں کی شروعات نہیں کرتے، تجارتی سفر نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے، اور یہ عقیدہ بالکل جاہلانہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو چھوڑنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کو ترک کر کے اللہ سے توبہ طلع کر کے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب المرجب کو کشتی پر سوار ہوئے، اور آپ کی کشتی تقریباً 6 مہینے تک طوفان نوح میں تیرتی رہی، سفر کرتی رہی، چلتی رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تمام لوگوں نے کشتی کے ساتھ تقریباً 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور اس کے بعد پھر جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی ٹھہری رہی۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے قوم
کے پاس بھیجا، وہاں ٹھہرے رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، کہ تقریباً 1000 برس مگر 50 برس یعنی 950 برس آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ فاخذہم الطوفان، پھر طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ فاخذہم الطوفان، کیوں پکڑ لیا؟ اس لیے کہ وہ گنہگار تھے، وہ ہم ظالمون، وہ نافرمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ طوفان نوح کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے ان کو اور جہاز والوں کو نجات دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو نشان رکھا، کس کے لیے؟ جہاں والوں کے لیے، کہ یہ کشتی دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ کشتی ایسی کشتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان کی بات ماننے والوں کو اور کچھ جانداروں میں سے جانداروں کو اس کشتی کے اندر سوار کر کے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، اور باقی ماندہ تمام لوگوں کو طوفان کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس لیے جب اس کشتی کو دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ آج کل جو کشتیاں اور جہاز ہیں یہ بھی عبرت ہے ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے نشانی ہے، اس لیے کہ ان کشتیوں کو دیکھ کر، ان جہازوں کو دیکھ کر، دریا کے جہازوں کو اور ہوا کے جہازوں کو دیکھ کر ہمیں طوفان نوح، سفینہ نوح کی کشتی یاد آتی ہے کہ اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے طوفان نوح کے ذریعے سے نافرمانوں کو ہلاک کیا، حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر کافی دنوں تک ٹھہری رہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے بابرکت ہے، مبارک ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں۔ یوم عاشورہ کا دن منحوس نہیں بلکہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ کیوں کر منحوس ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر دوستو بڑے بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس کے اندر قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں یوم عاشورہ کے دن ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عاشورہ کے دن ہی آگے یعنی آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا، اور پھر اللہ پاک نے آتش نمرود کو اسی مہینے کے عاشورہ کے دن گلے گلزار بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں، اس طرح کے بہت سارے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ تو پھر کیوں کر یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ عقل والے لوگ اسے منحوس نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر خاندان نبوت کے تقریباً 72 افراد کو حضور علیہ السلام کے نواسے سمیت شہادت ملی۔ شہادت کا ملنا یہ بدنصیبی نہیں، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ہر کسی کو شہادت اللہ کے راستے میں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے دوستو بزرگوں، اس لیے اسے منحوس جو شخص سمجھتا ہے وہ خود منحوس ہے۔ ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ دلہ کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان صحابی اور ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں،
جن کی تفسیر آپ کی تفسیر سے نہیں ملتی، سمجھو وہ تفسیر غلط ہے۔ تو ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ دنوں میں کون سا دن اچھا ہے، کون سا مبارک دن ہے، مہینوں میں کون سا مہینہ مبارک ہے، فضیلت والا ہے، خیر و برکت والا ہے۔ اور آخری سوال تھا ان کا کہ عمل کے اعتبار سے کون سا عمل افضل ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ تینوں سوال کیے، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ مہینوں میں سب سے بہتر دن یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ سید الایام کہا گیا، دنوں کا بادشاہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن، اور جمعہ کے دن کو عید ہفتے کی عید بھی کہا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد مہینوں کے اعتبار سے فرمایا کہ بہتر فضیلت والا مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اعمال کے اعتبار سے کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عمل کے اعتبار سے پنجگانہ نماز ہے، جس کو بر وقت پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے، یہ عمل سب عمل میں سب سے بہتر عمل۔ تو دوستو بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی سال منحوس نہیں ہوا کرتا، بلکہ بعض زمانے، بعض اوقات ایسے ہیں جن کی فضیلت قرآن سے بھی اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ تو بابرکت دن تو ہے، بابرکت مہینہ تو ہے، جس کی شہادت قرآن و حدیث دیتی ہے، لیکن کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس ہو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دن منحوس ہوتا، کوئی دن نامناسب ہوتا، تو وہ دن ہوتا جس کے اندر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ قوم عاد کے بارے میں آپ نے سنا ہے، بہت بڑا عذاب آیا، سخت ٹھنڈ ہوا چلی ان کے اوپر، بہت تیز اور تند ہوا چلی، جس کے چلنے کی وجہ سے دوست بزرگوں بستی کے بستی اجڑ گئے۔ قرآن نے اسے نوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور بہرحال وہ جو عاد تھے فَأُهْلِكُوا ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کس وجہ سے؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سخت تند و تیز ہوا چلنے کی وجہ سے، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ مقرر کیا اس کو اللہ پاک نے 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، 7 راتیں اور 8 دن ہوا، تیز رفتار کی ہوا چلتی رہی، ایک ایک بستی کو، بستی والوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ آپ نے کھجور کے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ اندر سے کھوکھلا ہو کر گر جاتے ہیں اور اس کا منڈی یعنی اس کا سر کٹ جاتا ہے، ان کھجور کے تنوں کی طرح سارے کے ساری بستی والے گرے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ اگر کوئی دن منحوس ہوتا تو وہ دن منحوس ہوتا جس دن اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا تھا، مگر لگاتار 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں عذاب آئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہفتے کے تو 7 ہی دن ہوتے ہیں، جب سارا دن آپ منحوس ہو گیا تو پھر کون سا دن ایسا ہے جو فضیلت والا اور برکت والا آپ اسے کہیں گے؟ تو مطلب یہ کہ کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی وقت منحوس
منحوس نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ نے بعض زمانے کے اندر برکتیں رکھی ہیں، بعض زمانے کو، بعض ایام کو، بعض مہینے کو فضیلت والا قرار دیا ہے۔ یہ تو ثابت ہے قرآن سے، لیکن منحوس نہیں ہے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ گئی کہ دوست بزرگوں، کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی رات منحوس نہیں، اس کے اندر نحوست نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ نے بعض مہینے، بعض رات اور بعض دن کی فضیلتیں رکھی ہیں، اسی لیے اس کے اندر اچھے عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ماہ محرم ہے، اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے آ چکی۔ اب اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے؟ آج کل امت جو ہے تباہ اور برباد ہو رہی ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور سابقہ امتیں برباد ہو رہی تھیں اللہ کے نافرمانی، رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے، اللہ کے عذاب سے۔ آج ہم اپنے بدعمالیوں سے دوست بزرگ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ کہتے ہیں بڑا بابرکت مہینہ، بڑا بابرکت، خیر و خوبی کا مہینہ۔ اس کے اندر ایک دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے، 10ویں محرم الحرام۔ ان کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے روزے کا عمل ہونا چاہیے، روزے کا عمل ہونا چاہیے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کان عاشوراء یوما یصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی استحباباً اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لائے تو صامہ، آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس روزے کو وجوب کے طور پر رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو یہ رمضان کے روزے کی فرضیت باقی رہ گئی، اور یہ جو عاشورہ کا روزہ تھا اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن استحباباً باقی رہا۔ فمن شاء صامہ، جو شخص چاہے اس روزے کو رکھے، ومن شاء ترکہ، اور جو شخص چاہے اس روزے کو چھوڑ دے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ یہ کوئی معمولی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ گئے تو اہل کتاب سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے اس روزے کو رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو آج ہی کا دن غرق کیا تھا، اسی لیے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ اس روزے کو رکھیں۔ کس نے کہا؟ اہل کتاب نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم تم سے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس روزے کو شکرانے کے طور پر رکھا اس روزے کو ہم بھی رکھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، مگر کس طرح سے؟ اس کے بعد یہاں تک تو آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، لیکن اب فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، قولاً بھی اور فعلاً بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایک روزہ رکھتے تھے تو تم 2 روزہ رکھو۔ یہ 2 روزہ کیسے رکھیں؟ ایک یوم عاشورہ کا روزہ اور ایک 9 محرم الحرام کا روزہ، تو ایک روزہ پہلے اور ایک روزہ یوم عاشورہ کا، 2 روزے ہو گئے۔
لیکن بائی چانس اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ گیا، پہلا 9 کو نہیں رکھ سکے، تو فرمایا 10 کا اور 11 کا، یعنی 10 کے بعد 1 دن کا اضافہ کر لو، اس طرح 2 روزے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا عاشوراء، کہ عاشورہ کے روزے رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو۔ مطلب یہ کہ 1 دن کا روزہ وہ رکھتے تھے تو تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ اسی لیے دوستو بزرگو، اس کے بعد اللہ کے نبی نے قولاً و فعلاً یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ 1 رکھتے تھے، تم 2 رکھو، 9ویں 10ویں رکھو، یعنی 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو۔ اس روزے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز دین کے اندر عمل کے اعتبار سے، چاہے نماز ہو نفلی یا روزے ہو نفلی، اگرچہ یہ استحباب کے طور پر رکھا جاتا ہے مگر ان کے جو ثواب ہوتے ہیں بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ثواب بڑا عجیب رکھا ہے، بڑے بڑے ثواب اس کے اندر رکھے ہیں۔ اب یہ عاشورہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ پاک ان یکفر السنۃ قبلہ، کہ اس عاشورہ کے روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک 1 سال پہلے کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ 1 سال پہلے کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو گناہ صغیرہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ایسے گناہ بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی اس کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ پاک جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ تو فرمایا یوم عاشورہ کے روزہ کو رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے صغیرہ گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اس لیے عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر ڈھول باجے لے کر تماشے کرنے چاہیے۔ دوستو بزرگوں، اس مہینے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈھول باجے لے کر، تماشا بنا کر، جلسے جلوس کر کے اور طرح طرح کے حضرت حسن حسین کی شباہت کی چیزوں کو لے کر جو ہے غیر اقوام جو پوجتے ہیں، پوجا جیسی مشابہت پیدا کر کے دوستو بزرگوں اپنے لیے گناہ کا باعث بناتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ساری دنیا ہر اعتبار سے صحیح چیز کو آج لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے دینی بھائی آج بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ ذرا کھولو اپنے دماغ کو، صحیح سنت کو لو اور بدعت کو چھوڑو۔ بدعت سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بدعت ضلالت اور گمراہی ہے سراپا، اور سنت ہدایت ہی ہدایت۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو بدعت سے بچائے اور خرافات کے جلوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس دن اللہ کا نام لے کر اور خاندان نبوت کو یاد کر کے ان کے نام سے کچھ ایصال ثواب کرو، روزہ نماز رکھو اور پڑھو، اللہ تمہیں بھی اجر دیں گے، ان کو بھی اس کا اجر پہنچائیں گے۔ یہ چیز تو کرنے کی ہے، لیکن اسے کوئی نہیں کرتا، اور نہ کرنے کی چیزوں کے پیچھے سب لوگ بھاگ پڑتے ہیں۔ آج جو ہے اپنے کان کو کھڑے کرو میرے بھائیوں، یاد رکھو اب وہ دن نہیں ہے، اسلام کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ملت ہماری ملت ہے، اس لیے ہمارے راستے کے اوپر تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں تمہیں کوئی مارے گا نہیں، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے، اس لیے مضبوطی کے ساتھ اسلام کی رسی کو پکڑو کہ محرم کے مہینے کے اندر کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے، اس چیز کو سمجھو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم بھی اس کے اندر روزہ رکھیں اور اس انداز میں رکھیں کہ اس بدقماش یہود کی مخالفت ہو۔ وہ 1 رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے روزے رکھ کر کوئی مرے نہیں، تو کیا محرم الحرام کے 2 روزے رکھ کر لوگ مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں دوست بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسا کہ میں نے کہا بڑا بابرکت فضیلت والا خیر والا مہینہ ہے، خاص طور سے عاشورہ کا دن، اس کے اندر اہل و عیال پر وسعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح کھلاؤ، کھانے پینے کا صحیح معقول انتظام کرو۔ وسعت کا یہی مطلب ہے، لوگ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، گن گن کر پیسوں کو تکیہ کے اندر گھسیڑ کر رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں اور کھاتے نہیں، نہ کھانے کی وجہ سے لاغر بن جاتے ہیں، لاغر بن جانے کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اور حلال کی جگہ حرام کھاتے ہیں، تو ہر وقت حرام کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہی آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حلال کھائے گا اور جو چیز حلال کماتا ہے اس کو زیادہ کھائے گا تو اس کے اثرات بھی زیادہ مرتب ہوں گے، اچھے کاموں کی طرف دھیان جائے گا، شر پسندی کو چھوڑے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کے اندر خرافات جیسے شر پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دین کھوکھلا ہو رہا ہے۔ دوستو، سمجھنے غور کرنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ جو ہے اہل و عیال کے اوپر وسعت کریں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اگر آپ کھانے پینے میں اس کا استعمال کریں گے تو سمجھ لو یہی آپ کا ہے، اوڑھنے پہننے میں جو ہم استعمال کریں گے وہی آپ کا ہے، وہی آپ کا مال، وہی آپ کی دولت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہی آپ کا مال ہے، یہی آپ کا توشہ ہے، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد سانس بند ہوتے ہی یہ بڑا محل اور کروڑوں روپے کیش، سونا چاندی کا ذخیرہ، یہ سب چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کا نہیں، خدا کی قسم آپ کا نہیں۔ جاتے ہی قبر کے اندر دفن ہوتے ہی آپ کے جو ورثہ رہ گئے ہیں یہ اس چیز کو لوٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، کہیں گے اس میں میرا حصہ ہے، اس میں میرا حصہ ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور آنکھ کھولو اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ایسا خرچ کرو کہ بائیں ہاتھ کو اس کا علم تک نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کر کے، رسول اللہ کے مدرسوں کے لیے خرچ کر کے اپنا آخرت کا ذخیرہ اور توشہ تیار کر لو۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو شخص وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کو بہتر بہتر کھلاتا پلاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ سچا فرمان ہے۔ کہتے ہیں اللہ پاک سال بھر کے لیے اس کے اندر، گھر کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، دروازے سے رزق ایسا آتا ہے غیب کے دروازے سے کہ اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ ومن وسع علی عیاله فی النفقۃ، کہ خرچ و اخراجات کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال پر جو شخص وسعت اختیار کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے ان دنوں کے اندر، یوم عاشورہ کے اندر، وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، تو فرماتے ہیں پورا سال اللہ پاک اس کے اندر وسعت عطا کر دیتے ہیں کہ اس کا رزق جو ہے غیب سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کنجوس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، بخیل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اچھا کھانا اور پینا چاہیے، اور کھلانے اور پلانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک یہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد نہ کرنے کا کام جو ہے اس مہینے کے اندر بدعت، خرافات کا، بہت سارے بدعات ہیں، ہم ان کو گنا نہیں سکتے، آپ جانتے ہیں، جو شریعت سے نہیں ملتی جلتی ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے، سمجھ لو وہ بدعت ہے۔ جس کو آپ نے نہیں کیا، آپ نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو یہ چیزیں بدعت ہیں۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جا کر رہے گی۔ ہم مسلمان ہیں،
ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت جو ہمیں عطا فرمائی، صرف ہم جو ہے اس ایمان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جن کے پاس ایمان نہیں وہ دوست و بزرگوں جنتی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ دنیا بھلے اس کے لیے جنت ہو جائے، دنیا کے اندر بھلے وہ اچھی زندگی کر لیں، مال و دولت کما لیں، لیکن دنیا کے اندر آخری درجے میں جو ہے ان کو عذاب ہی عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کو عذاب ہے۔ جب جاتے ہیں تو ان کے جسم کو دنیا ہی کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، ان کے ورثائی ان کے جسم کے جوڑ کو توڑ کر یہیں پر رکھ دیتے ہیں، تو آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ہم اپنے ایک مومن کو دیکھیں، جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے کتنا سلیقے سے اٹھتا ہے، کتنا پیار سے اٹھتا ہے، کتنا غمزدہ ہو کر لوگ اسے اٹھاتے ہیں، بڑے ادب سے احترام سے اٹھا کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر 4 آدمی بڑے احترام کے ساتھ اسے لے کر جاتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں، تو اتنا عمدہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر لگ کر جنازے کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو یہی تو علامت ہے ایمان کی کہ ان کا احترام یہاں بھی ہے، مرنے کے وقت بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو دوست بزرگوں، سنت کو اختیار کرنی چاہیے اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔